ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے. بہت شکریہ درانی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل اچانک جو ہے فواد چودھری صاحب، محمود مولوی اور عمران اسماعیل کی ایک تصویر نظر آئی، اور پھر فواد چودھری صاحب اس کے بعد کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ملاقاتیں کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکومتی وفد کے پاس جانا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں. یہ ایک دم سے ایکٹیویشن کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سیاستدانوں کو ایکٹیو رہنا چاہیے اور ملتے ملاتے رہنا چاہیے، اور اس سے کوئی حرج، کوئی نقصان تو ہے نہیں. اور مطلب پاکستان کے سیاستدان ہیں، اگر اپنے بھائی بندوں سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے؟ اس لیے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت غیر معمولی بات ہے، لیکن اچھی بات ہے میرے خیال میں ملنا اور لوگوں سے بات. درانی صاحب اس پہ کیا سرائیاں بہت ہو رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں ملی شاہ محمود قریشی کو، جا کر فواد چودھری صاحب مل لیے، اس کے بعد وہ ایک دم سے ایکٹیو بھی ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے جو مائنس عمران فارمولہ تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ان باتوں میں صداقت یا وزن ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معمول کے مطابق ایک ایکٹ ہے جو ہوا ہے؟ دیکھیں، ایکٹ تو معمول کے مطابق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا کوئی فارمولہ نہ انڈر کنسیڈریشن ہے نہ وائبل ہے جس میں کہ پی ٹی آئی مائنس عمران کی کسی پریپوزیشن پہ ورک کیا جائے. یہ ایک غیر سیاسی اقدام ہوگا جو بھی کرے گا. اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی میں ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے وہ واپس آنے پہ تیار ہیں، کیونکہ اس وقت عوام کے اندر پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. لہٰذا میں تو ایک سیاسی فارمولے کے تحت یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو نون والے سوچ رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ لائن برابر کر لیں. وہ جا کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈچ کر کے، اس وقت کی جو پریکٹیکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں، لیکن ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ سرکاری خرچے کے اوپر مکمل آزاد ہے، اور جو حکومت ہے وہ ایک خوف زدہ حکومت ہے، اور اس کا اقتدار جو ہے وہ فارم 47 کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا. تو لہٰذا یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اس میں سے کوئی کانسپریسی تھیری اگینسٹ پی ٹی آئی یا اگینسٹ عمران خان نکالی جا سکتی ہے. اور جو یہ سیاستدان ملے ہیں یہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی اس کے نتیجے میں اٹینشن، میڈیا اٹینشن، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی کانسپریسی تھیری اگر کوئی بلڈ کی جا سکتی ہے تو وہ حکومت کے خلاف کی جا سکتی ہے کہ شاید حکومت کے خلاف کچھ فورسز کسی کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں. Do you think there would be some outcome because of these meetings جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں آؤٹ کم تو کوئی نہ جلدی نکلا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جلدی توقع کی جانی چاہیے، لیکن آؤٹ کم اتنا ہوگا. اگلے دن آؤٹ کم نکل آیا نا کہ آج وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے کہ پولیٹیکل ڈسکشن کو انہوں نے ایک ممیز دی ہے. آگے اور لوگ بھی ملیں گے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت ہے، جو چیلنجز ملک کو درپیش ہیں، اس وقت پوری اپوزیشن کو جو ہے اکٹھے مل کے ایک نان وائلنٹ اور ایک جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں سیاسی تحرک پیدا کرنا چاہیے، تاکہ جو اس وقت ملک کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب جو ملاقات ان کی نہیں ہو پا رہی ہے، بڑا سخت وہ وہاں پہ لہجہ بھی اپنائے ہوئے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں بند کمروں کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر پہ بھی تنقید کی گئی. آپ سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب اپنی جگہ بنا پائیں گے اور ایک دیر پا حکومت کر پائیں گے؟ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، کیا یہ اسٹریٹجی اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ وہ ٹک کے کریں گے اپنی نوکری؟ دیکھیں، ان کو کیا چیز کانفیڈنس دے رہی ہے؟ ان کو یہ چیز کانفیڈنس دے رہی ہے کہ وہ جتنا بھی حکومت کے خلاف بولتے ہیں ان کا ووٹر، ان کے الیکٹڈ ممبرز اور زیادہ ان کے ساتھ جڑ جاتے. ٹھیک ہے، جب وہ چیف منسٹر بنے اس وقت بھی انہیں 91 ووٹ ملے، جب سینٹ کی سیٹ کا الیکشن ہوا تب بھی انہیں اتنے ووٹ ملے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے وہ ورک کر رہی ہے. اب یہ سوچنے کا موقع ہے اس وقت حکومت کا
کہ ان کی اسٹریٹجی کیوں ورک نہیں کر رہی. اور مطلب اب اس کو نہ ملنے دینے کے نتیجے میں عمران خان سے کون گین کر رہا ہے؟ وہی گین کر رہے ہیں جن کو آپ ملنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان کو جیل میں رکھنے سے سرکاری خرچے پہ عمران خان کی سیاست ہو رہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کرائی رکھیں. اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکمرانوں کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دن اس سیاسی درجہ حرارت میں مزید شدت آئے گی یا پھر کچھ کمی بھی آ سکتی ہے بات چیت کے نتیجے میں؟ دیکھیں اس وقت مجھے جو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں، ان کی پاپولیرٹی آزاد ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور فرد ہے جو اتنا ہی بہادر ہے سیاست کے اندر، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب اس وقت خاموش بھی ہیں اور وہ تقریباً اپنے گھر میں انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے، اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی فارم 47 کے ساتھ بدھی ہوئی ہے، اوپر نہیں جا پا رہی، بلکہ 47 کے اگینسٹ جو ہے یرغمال ہے ان کی پاپولیرٹی. مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب یقیناً اس وقت کوئی نہ کوئی سیاسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ اور اپنی سیاسی جو مقبولیت ہے اس کو کس طرح سے ریوائیو کرنا ہے. تو یہ اصل جو اس وقت آپ سمجھیں کہ جو آبزرو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اگلا قدم کیا اٹھائیں گے اور کیا اٹھانے جا رہے ہیں. اس پہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. کیا اٹھا سکتے ہیں ایسا میاں صاحب قدم جو کہ ہم کہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بحال ہو جائے، میاں صاحب پھر سے ڈسکس ہونے لگ جائیں، ایک دم سے عوام کہے واہ واہ کیا بات ہے میاں صاحب، آپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور آپ نے وہی کر دکھایا؟ بس انہیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو خان صاحب کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اقتدار سے محبت کم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جی، عوام سے محبت بڑھانی پڑے گی، کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا یا کچھ ایشوز کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا. تو یہ تو اب ان کا دیکھیں، اب سیاستدان وہ سیاستدان ہے، مطلب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے، ہمارے سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن ہم تو یہ سمجھ درانی صاحب، ڈو یو تھنک سو کہ نواز شریف صاحب سٹینڈ لے سکتے ہیں اور وہ ایسا سٹینڈ لیں گے؟ ماضی میں انہوں نے ہمیشہ لیے ہیں سٹینڈ، اور انہی سٹینڈز کی وجہ سے ہی وہ نواز شریف بنے، انہی سٹینڈز کی وجہ سے ہی پی ایم ایل این بنی، ورنہ تو پی ایم ایل تھی. تو وہ اگر این کو اب این نواز کے بجائے این نتھنگ میں ڈال دیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ایک سیاسی مسل دکھانا پڑے گا، انہیں سیاسی اقدامات کرنے پڑیں گے، انہیں سیاست دانوں کو سپیس دینی پڑے گی، انہیں میڈیا کو سپیس دینی پڑے گی، انہیں ملک کے آئین کو سپیس دینی پڑے گی. اب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں حکومت نے جناب عدالتوں کو قید کر دیا. اب اگر 27ویں آئینی ترمیم لائیں گے تو وہ خود قید ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی قید نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں، اور اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کچھ کرنا پڑے گا. ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن کہ نواز شریف صاحب کچھ کریں گے یا پھر انالیسس بیس ہی آپ بات کہہ رہے ہیں؟ لیکن میں تو آپ کے سامنے صرف انالیسس کرتا ہوں. انفارمیشن جو ہے وہ آپ کا پورٹ فولیو ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہمارا کام. Got it. Sir, what about 27th amendment? کہا جا رہا ہے کہ یہ 27th amendment اگلے ہفتے میں آ رہی ہے. یہ 27th amendment نہ صرف آئینی عدالتوں کا قیام کی صورت میں آئے گی، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی ایک قرارداد منظور ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے ہفتے میں 27ویں ترمیم آ جائے گی اور پھر ایک میجورٹی بھی حاصل ہو جائے گی حکومت کو؟ دیکھیں، حکومت کو میجورٹی تو ہے نہیں، حاصل اسی طرح ہوگی جس طرح ماضی میں ہوئی تھی. اور اگر اس قسم کا کوئی چیز حکومت اپنے اکاؤنٹ میں لیتی ہے تو میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم کے نتیجے میں حکومت کی سیاست، پہلے تو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، 27ویں ترمیم کے نتیجے میں حکومت کی سیاست ختم ہو جائے گی. حکومت اپنی سیاست ختم کرنا چاہتی ہے تو فابیا. لیکن آپ کوئی بندہ اگر اس کے اوپر مینار پہ چڑھ کے چھلانگ مارنے پہ تیار ہو، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو اس نے خود دیکھنا ہے حکومت نے کہ وہ یہی بات تو میاں صاحب کو پریشان کر رہی ہوگی اس وقت نا، کہ وہ کیا کریں. اور وہ ایک تھنکنگ مائنڈ ہے. اور دیکھیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے چیلنجز جو ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. مطلب پاکستان نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی انڈیا کے خلاف، اب جو ہے دنیا کے اندر اس کو ایک ریکگنیشن ملی تھی. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم
इंडिया के साथ अकाउंट सेटल करते। हमने अफगानिस्तान से बड़ा ले लिया, वो भी अब एक हमारा मजबूरी होगी या कुछ भी होगा, लेकिन यह है कि एक कमजोर हमसाये से लड़ाई करने से बहुत बेहतर है कि जो ताकतवर हमसाया, सोर्स तो वो है, देखें जी सारे की सारी फंडिंग तो दहशतगर्दी की वो करें, इंडिया को सॉर्ट आउट करने के बजाय हम अफगानिस्तान को सॉर्ट आउट करने लग पड़े। हम अपनी कौम को मुत्तहिद करने के बजाय इंडिया के हम अपोजिशन को सॉर्ट आउट करने लग पड़े। और हमने इत्तेहाद के बजाय, जब हमें कामयाबी मिली थी हुकूमत को, उस वक्त एक नेशनल यूनिटी के लिए कैंपेन चलानी पड़ी चाहिए थी। उन्होंने जो है नेशनल डिसइंटीग्रेशन के लिए कैंपेन चलानी शुरू कर दी। उन्होंने जनाब मतलब केपीके के जो पहले जो इलेक्ट हुए अपना सीएम, उसके बारे में गुमान फैलाया। उनके वजीर जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब किसी चौराहे पे खड़े होके वो कोई मोहल्ले की लड़ाई लड़ रहे हो। मतलब ये है कि इस वक्त हुकूमत को एक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, हमने इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इज्जत कमाई है, मतलब दुनिया हमें इज्जत दे रही है। हम अपने आप को इज्जत देने के बजाय हम अपने वो सड़क पे कहते हैं ना जी, अगर कोई भौंक रहा हो लाइट लेफ्ट तो उससे तो नहीं लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।